اس ویڈیو کے اندر ہم ایکس لک اپ فنکشن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے جو پرابلمز جو ایشوز وی لک اپ اور انڈیکس میچ کمبینیشن کے ذریعے آتی ہیں ان کو ہم ایکس لک اپ کی مدد سے کیسے اوور کم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس یہ چھوٹی سی اگزامپل ہے۔ ہمارے پاس یہ کچھ سیلز مین ہیں، انہوں نے کچھ سیلز کی ہے اور اب ہم لوگوں نے ان سیلز کی بنیاد کے اوپر ان کا بونس اور ان کی جو پرسنٹیج جو کہ آگے انکریمنٹ میں ان کے کام آنے والی ہے وہ ہم لوگ ڈٹرمن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہمارے پاس فنکشن ہے ایکس لک اپ۔ سیدھا ہم یہاں پر ایکس لک اپ فنکشن لگاتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے ایکس لک اپ فنکشن لگایا۔ اس کا جو پہلا آرگومنٹ ہے وہ لک اپ ویلیو ہے کہ کون سی ویلیو ہم نے ڈھونڈنی ہے۔ اس کیس کے اندر یہ والی ویلیو ہمیں ڈھونڈنی ہے اور یہ والی ویلیو ہمیں کہاں سے ڈھونڈنی ہے، اس کے لیے لک اپ ارے ہے، یعنی کہ یہ وہ بونس ویلیو ہے جو رینج ہے جس کے اندر جو سیلز ٹارگٹ پڑے ہوئے ہیں وہ ہم لوگوں نے لکھا کیونکہ فارمولا کاپی کرنا ہے اس لیے ہم اسے فکس کریں گے۔ اس کے بعد جو اگلا آرگومنٹ ہے وہ ریٹرن ارے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ والی ویلیو ہمیں مل جاتی ہے اس رینج کے اندر سے تو کس رینج سے اندر ویلیو انٹر کریں، تو کیونکہ بونس ہے تو ہمارے پاس یہ ہم لوگ اس کو سلیکٹ کر لیں گے، یہ وہ بونس کی رینج آ گئی، اس کو فکس کر دیا۔ یہ ہمارے 3 بیسک مینڈیٹری آرگومنٹس آ گئے اور اس کو ہم لوگوں نے یہاں پر فنکشن کو بند کر دیا۔ اب جب ہم انٹر کریں گے تو ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ویلیوز آئیں گی اور ہم نے اس فارمولے کو کاپی کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ سلیم کی جو بونس ہے وہ 200 آ رہا ہے کیونکہ یہاں پر اس کو سیلز ویلیو یہاں پر مل گئی۔ اب یہاں پر ایک ایشو یہ آتا ہے کہ جیسے کہ اس وقت ناٹ اپلیکیبل آ رہا ہے، وی لک اپ فنکشن کے اندر ایسی کوئی پروویژن نہیں ہے کہ اگر ناٹ اپلیکیبل کی جگہ پہ ہم نے کچھ اور لکھنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایف ایرر فنکشن کا استعمال کرنا پڑتا ہے، لیکن ایکس لک اپ کے اندر یہ پروویژن آلریڈی اویلیبل ہے کہ اگر ہمارے پاس ایرر آئے تو ہم این اے کی جگہ پہ ایرر کی جگہ پہ کچھ لکھنا چاہیں تو کیا لکھ سکتے ہیں یا کیسے لکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے اس فنکشن کو دوبارہ اوپن کیا اور اب یہاں پر یہ 3 بیسک آرگومنٹس تھے، مینڈیٹری آرگومنٹس تھے، وہ پورے ہو گئے۔ اب اس کے بعد جو آپشنل آرگومنٹس ہیں اس کا جو پہلا آپشنل آرگومنٹس ہے وہ ایف ناٹ فاؤنڈ۔ اگر یہ ویلیو نہیں ملتی تو ہمیں کیا لکھنا ہے، ہم یہاں پر 0 ڈال سکتے ہیں، ہم یہاں پر نو ڈیٹا ڈال سکتے ہیں، جو بھی کچھ ڈالنا ہے یہاں پر ڈال سکتے ہیں۔ ان کیس کہ اگر ایرر آئے تو اس کی جگہ پہ یہاں پر جو بھی کچھ لکھا ہوگا وہ سیل کے اندر ڈسپلے کر دو۔ اب جب میں نے انٹر کیا تو میرے پاس کیا آ گیا، نو ڈیٹا آ گیا، اور جب فارمولا کاپی کیا تو یہ والی ویلیو ہمارے پاس موجود ہے، باقی ہر جگہ پہ نو ڈیٹا آ رہا ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ جو مجھے ڈیٹا ہے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 0 سے لے کر 999 تک اگر سیل ہے تو بونس اماؤنٹ کیا ہونی چاہیے، 50 ہونی چاہیے۔ اس کے لیے جو ایشو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے، جو انڈرسٹینڈنگ ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ایکس لک اپ فنکشن ایگزیکٹ میچنگ کے ساتھ کام کرتا ہے، یعنی کہ اس کا جو ڈیفالٹ ہے وہ ایگزیکٹ میچ ہے، مطلب اگر ویلیو ایگزسٹ کرتی ہے تو آنسر دے ورنہ نہ دے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ 2000 کے کیس کے اندر اس کو ویلیو مل گئی تھی تو اس نے یہاں پر جو آنسر تھا ہمیں دے دیا تھا جو کہ 200 ہے۔ تو اگر ہم نے اس کے بیہیویئر کو چینج کرنا ہے کہ ہمیں اس کو ایگزیکٹ میچ کی جگہ پہ اپروکسیمیٹ میچ پہ لے کر آنا ہے تو اس کے لیے ہمیں اس کا اگلا آرگومنٹ استعمال کرنا پڑے گا، اور وہ کیا ہے، وہ ہمارے پاس یہ ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر 0 ڈالیں گے تو ایگزیکٹ میچ ہے جو کہ ڈیفالٹ ہے، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر میں ایگزیکٹ میچ اور نیکسٹ اسمالر آئٹم اس کو میں اگر سلیکٹ کرتا ہوں تو اب جو بیہیویئر ہے وہ چینج ہو جائے گا، اور اب میرے پاس ویلیو آنی چاہیں گی جو مجھے چاہیے تھی کہ 0 سے لے کر 999 یعنی کہ 999 اگر ہو تو آپ کے پاس کیا آنا چاہیے، 50 آنا چاہیے۔ تو جیسے ہی میں نے انٹر کیا تو میرے پاس اب جو رزلٹ ہے وہ بالکل صحیح آنا شروع ہو گیا۔ اچھا، ان کیس اگر مجھے -1 کی جگہ پر اگر میں 1 ڈالتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اگر اسے ویلیو نہیں مل رہی تو جو اگلی اویلیبل ویلیو ہے جو کہ اس کیس کے اندر 1000 ہے اس کی ویلیو مجھے یہاں پر نکال کے دے دے۔ تو جیسے میں نے انٹر کیا تو اب یہاں پر کیا آ گیا، 100 آ گیا، کیونکہ جو 900 تھا اس رینج کے اندر اسے نہیں ملا تو جو نیکسٹ ویلیو تھی اس نے اٹھائی اور اس کے اگینسٹ جو بھی ویلیو تھی اٹھا کے اس نے دے دی۔
ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس آپشن ہے. جو ہماری ریکوائرمنٹ تھی وہ -1 کی تھی، تو ہم نے اس کو انٹر کر کے واپس یہاں پر لے کر آ گئے. اچھا، اب یہ تو ہمارے پاس ہو گیا. اب جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پرسنٹیج بھی چاہیے، اور پرسنٹیج لانے کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ وی لک اپ فنکشن فارورڈ سرچ کرتا ہے یا فارورڈ ویلیو ریٹرن کرتا ہے، وہ بیکورڈ وی لک اپ نہیں کرتا. تو یہاں پر ہمارے پاس ایکس لک اپ کے اندر یہ پروویژن ہے کہ ہم جو لک اپ کالم ہے اس کے لیفٹ بھی جا سکتے ہیں اور اس کے رائٹ بھی جا سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہمارے پاس جو طریقہ ہے بڑا سمپل ہے. ہم نے ایکس لک اپ فنکشن لکھا، اور ایکس لک اپ فنکشن لکھنے کے بعد ہمیں یہ والی ویلیو ڈھونڈنی ہے. کہاں سے ڈھونڈنی ہے؟ یہاں سے ڈھونڈنی ہے، جو کہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں. ہم نے F4 کیا، اور F4 کرنے کے بعد یہاں پر جو ریٹرن رہے ہے، کیونکہ پرسنٹیج یہاں پڑی ہوئی ہے، ہم نے اس کو سلیکٹ کیا، F4 کیا، اور یہاں پر آ کے ہم نے اس کو بند کر دیا. اور اس کے ساتھ بھی ایشو وہی ہے، ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. یعنی کہ یہاں پر اگر ہم کہیں کہ نو انفارمیشن، کاما ڈالنے کے بعد نو ڈیٹا، اور اس کے بعد یہاں پر اس کی جو ایگزیکٹ میچ اور نیکسٹ، اس کو ہم لوگوں نے سلیکٹ کیا اور اس کو انٹر کر دیے. اب ہمارے پاس یہ والی جو ویلیوز ہیں وہ ہمارے پاس آ چکی ہوئی ہیں، اور اس کو ہم لوگوں نے سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو پرسنٹیج میں لے کر آ گئے، جو کہ ایگزیکٹ ہمارے پاس آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ طریقہ ہے جس کی مدد سے ہم لوگ یہ کام کر سکتے ہیں. اب ایک اور چھوٹا سا سیناریو دیکھیں، اور وہ سیناریو یہ ہے کہ اگر مجھے یہاں پر، جیسے میں فار ایگزامپل خان یہاں پر لکھ دیتا ہوں، اور اس خان کے اگینسٹ مجھے خان کی سیل دیکھنی ہے. اب اس ڈیٹا سیٹ کے اندر ہمارے پاس 2 خان ہیں، ایک یہ ہے اور ایک یہاں پر 7th رو میں پڑا ہوا ہے. اور اگر آپ کو فرسٹ دیکھنا ہے تو اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر 7 کو دیکھنا ہے، اس خان کو دیکھنا ہے جو کہ سیکنڈ خان ہے، تو اس کے لیے وی لک اپ یا انڈیکس میچ کے ذریعے ہم لوگ یہ کام نہیں کر سکتے. تو اگر میں ایکس لک اپ فنکشن یہاں پر لگاؤں، اور کیونکہ یہ والی ویلیو ڈھونڈنی ہے، اور کہاں سے ڈھونڈنی ہے؟ یہاں سے ڈھونڈنی ہے. اور کیونکہ مجھے فنکشن کاپی پیسٹ نہیں کرنا، کیونکہ صرف کانسیپٹ کو سمجھنا، اس لیے مجھے فکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ والی جو خان ہے مجھے اس رینج میں سے ڈھونڈنا ہے. ویلیو کہاں سے ریٹرن کرنی ہے؟ سیلز کی ویلیو کرنی ہے ریٹرن. تو میں نے اس کو سلیکٹ کیا، سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو میں نے انٹر کر دیا، تو میرے پاس یہاں پر ویلیو آ گئی 900. جبکہ مجھے ویلیو کیا چاہیے؟ 5200 چاہیے. تو اس کے لیے جیسے کہ بتایا، وی لک اپ یا انڈیکس میچ کے ذریعے پروویژن نہیں ہے، لیکن ایکس لک اپ میں ہے. اور وہ کیا ہے کہ یہاں پر ہم کاما ڈالتے ہیں. کاما ڈالنے کے بعد اگین یہاں پر نو انفارمیشن، اور اگر میں نو انفارمیشن نہیں بھی لکھنا چاہ رہا تو یہاں پر صرف میں کیا ڈال دوں گا؟ ڈبل کاما ڈال دوں گا، تاکہ جو میرے پاس جو سینٹیکس کے اندر اگلا آرگومنٹ ہے وہ اسکپ ہو جائے. اور مجھے یہاں پر ایگزیکٹ میچ چاہیے، تو اس لیے میں نے ایک اور کاما ڈالا، اس کو بھی میں نے اسکپ کر دیا. اب یہاں پر اگلا وہ دیکھیں، اگلے میں ہے سرچ فرسٹ ٹو لاسٹ. اگر میں سرچ فرسٹ ٹو لاسٹ جو کہ 1 ہے، اس کو میں سلیکٹ کر کے انٹر کرتا ہوں، تو میرے پاس اب جو رزلٹ آیا وہ ایگزیکٹلی وہی آیا جو کہ ہمیں چاہیے تھا، کیونکہ یہ اوپر سے نیچے کی طرف جا رہا ہے. لیکن اب مجھے نیچے سے اوپر کی طرف جانا ہے، تو اس کے لیے یہاں پر میں نے یہ کیا کہ دیکھیں ایگزیکٹ میچ اور نیکسٹ اسمالر آئٹم. ٹھیک ہے، یہاں پر نہیں، یہاں پر کاما ڈالنے کے بعد یہ ہے کہ سرچ لاسٹ ٹو فرسٹ. تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ -1 ہے. تو -1 کو میں نے سلیکٹ کیا، انٹر کیا، تو میرے پاس کون سی آ گئی؟ یہ والی ویلیو 5200 آ گئی، جو کہ سیکنڈ انسٹانس ہے اس کا خان کا. تو وی لک اپ کے اندر جو پہلی اویلیبل ویلیو ہے اس کو وہ ڈھونڈتا ہے اور اس کی اگینسٹ ویلیو دے دیتا ہے. یہ ٹاپ ڈاؤن ہے، اس میں باٹم اپ نہیں ہے، جبکہ ایکس لک اپ کے اندر باٹم اپ بھی ہے. تو یہ کچھ 3-4 جو ایشوز تھے جو کہ وی لک اپ فنکشن میں آتے تھے، وہ ہم لوگوں نے ڈسکس کیے ایکس لک اپ کی مدد سے. اور آئی گیس کہ جو بیسک آئیڈیا یا کانسیپٹ ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور آپ اس کو اپنے بہتر انداز میں استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کی پرابلمس ہیں. اگین بات وہی ہے کہ اس کی آپ نے اپرچونٹی کاسٹ دیکھنی ہے. یہ ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے کہ ایکس لک اپ کا استعمال کرنا ہے یا وی لک اپ کا کرنا ہے یا انڈیکس میچ کا کرنا ہے. تو ڈیسیجن از یورس.